رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے بعد میں دعائیں کرتی رہے. تو اس نیک اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے درجے آگے بھی بلند ہوتے ہیں. جب کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے یعنی برزخ میں، تو وہ پوچھتا ہے کہ میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا، تو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے، یعنی تمہیں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. تو جہاں بچے خوشخبری ہیں، نعمت ہیں، اور آگے ہمارے لیے دین دنیا کی بھلائیوں کا ذریعہ ہیں، وہاں بچے ایک ذمہ داری بھی ہیں، ایسی ذمہ داری جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ سوال والدین سے بھی ہوگا اور استادوں سے بھی ہوگا. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو رعیت کا ذمہ دار بناتا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس رعایا کے بارے میں سوال بھی کرے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا، یعنی ان کو اللہ کا فرما بردار بنایا، اللہ کی اطاعت پر چلایا یا نہیں. لیکن بچے والدین کے علاوہ استادوں اور باقی معاشرے کی بھی ذمہ داری ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں، پس جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر جائے تو ان کی پرورش میرے ذمہ ہے. یعنی حکومت وقت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کا انتظام کرے. پھر اسی طرح اگر کوئی نسلوں کی حفاظت نہ کرے تو اس کی مذمت بھی کی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، یعنی جو نسل اور حرث کھیتی میں فساد کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسد کو پسند نہیں کرتا. بچوں کے حقوق ضائع کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا بندہ جسے اللہ کسی رعایا کا نگران بناتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ ہماری رعایا ہیں، یعنی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اسی حدیث میں آگے جا کے آتا ہے والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو گھر میں ظاہر ہے کہ بچے ہوتے ہیں، تو بچوں کی ایک طرح سے نگرانی اس کی ذمہ داری ہے. فرمایا کہ اگر کوئی نگران اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنی رعیت سے دھوکہ کرنے والا ہے تو اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتا ہے. یعنی ان کے انٹرسٹ اور ان کے حقوق کی صحیح حفاظت کرنا بھی لازم ہے، چاہے والدین ہوں یا استاد ہوں. اب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کس طرح پوری کریں. تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے فطرت پر ہوتے ہیں، وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں. یعنی ان کو سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں ان کے سامنے رول ماڈل بننا ہوگا. جو باتیں ہم ان میں چاہتے ہیں کہ وہ کریں، وہ کر کے دکھانی ہوگی. یعنی بچے اگر ایسے ناپسندیدہ کام کرتے ہیں جو والدین کو ناخوش کرتے ہیں تو والدین فوراً ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں یا ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ چیزیں سیکھی کہاں سے ہیں، یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے خاص طور پر، تو وہ جو کچھ سیکھتے ہیں گھر سے ہی سیکھتے ہیں. ان کا جو مخصوص رویہ ہوتا ہے وہ ان کے ماحول کا نتیجہ ہوتا ہے. جو کچھ وہ محسوس کرتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں، جو وہ سنتے ہیں، جو وہ کرتے ہوئے اپنے آس پاس پاتے ہیں. تو بچوں کی فطرت کا انحصار ان کے بڑوں پر ہے کہ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ تو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے، لیکن والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مشرک بنا دیتے ہیں. تو والدین اور استادوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے ذہن میں صحیح طور پر توحید کا عقیدہ جو ہے وہ راسخ کرے، جس کی مثال ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آخر دم تک اس چیز کی کوشش کی جس کی گواہی یوسف علیہ السلام کی وہ اسپیچ دیتی ہے جو انہوں نے جیل خانے میں ان 2 لوگوں کے سامنے کی جو ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب وما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. تو بڑے جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عادات، چال چلن اور بات چیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ
فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. تو ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ اپنے گھر میں سیکھا، اپنے والد سے سیکھا. یعنی کس کس چیز میں؟ عادات میں، چال چلن میں اور بات چیت میں. اسی لیے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اپنے اس اخلاق اور ان طور طریقوں کی وجہ سے جن کی جھلک ان کے کردار کے اندر پائی جاتی ہے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے. جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آتی، آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھا لیتے. اور جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی تھی. یہ تعلق ہے ایک باپ اور بیٹی کا، کتنا خوبصورت تعلق، اور کیا کچھ سکھانے کو ہے اس میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تو شفیق تھے ہی، لیکن کس طرح اپنی اولاد کے لیے بھی شفیق تھے، اور شادی کے بعد بھی کتنی محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے ہیں. اور حضرت فاطمہ بھی جواباً کتنی زیادہ محبت ان سے کرتی ہیں. آج اکثر ماں باپ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری بات نہیں مانتے، بات نہیں سنتے، نماز نہیں پڑھتے. یعنی کسی بھی شخص کے پاس بیٹھ جاؤ تو اگر وہ بچوں والا ہے تو سب سے بڑا اس کی زندگی کا مسئلہ اس کے بچے ہی بنے ہوتے ہیں اور ان کی بدتمیزیاں اور بےہودگیاں. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھ لیا، یعنی کیوں وہ ایسے ہو رہے ہیں، اس میں ہماری طرف سے کیا کمی ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت صرف والدین اور اسکول کی تربیت ہی کام نہیں کرتی، بلکہ اس سے آگے بچوں کو دنیا کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہو گیا ہے، اور بہت سی چیزیں وہ اسکرین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سی خرابیاں ان کے اندر آتی ہیں. اور ماحول سے سیکھتے ہیں، کیونکہ بچے ایک حد تک ہی گھروں میں رہتے ہیں، اس کے بعد اسکول کالجز وغیرہ میں چلے جاتے ہیں جہاں اپنے آس پاس کے بچوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون اگر اسلامک اسکول بھی ہوں تو وہ تو سلیبس کی حد تک اسلام ہوتا ہے. اگر خوش قسمتی سے اچھے مسلمان ٹیچرز مل جائیں تو وہ بچوں کی زندگی میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں. یا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے آس پاس کے جو دوسرے بچے ہیں، لیکن عموماً دوسرے بچے بھی ایسے ہی گھروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ماں باپ بھی صرف اسکول کا فرض سمجھتے ہیں کہ وہی ان کو سب کچھ بنا دیں اور اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں. جبکہ یہ ذمہ داری دو طرفہ ہے، والدین کی بھی ہے جن کے پاس وہ دن کے کئی گھنٹے گزارتے ہیں، اور اسکول کی بھی ہے جن کے پاس دن کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کھانے لگے. آپ کو کدو بہت پسند تھا. انس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو آپ کے سامنے کرنے لگا. میں نے وہ خود نہ کھائے تاکہ آپ کھا لیں، آپ کو پسند ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو پسند کرنے لگا. جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا، جتنا بھی ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا، یعنی ہر ڈش میں وہ شامل کر لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف آپ کے ایک ایکشن کو دیکھ کر کہ کسی کی دعوت میں آپ کدو چن چن کے کھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی زندگی بھر کے لیے اس کو اپنا لیا. وہ ایسا انداز ہوگا، وہ ایسی ادا ہوگی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دل میں اتر گئی. عبید بن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہنے لگے، اے ابن جریج وہ کیا ہیں؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت دیکھا کہ آپ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگاتے. دوسرا، میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے دیکھا. تیسرا، میں نے دیکھا آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں. چوتھا، میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحج کا چاند دیکھ کر احرام باندھنے لگتے، آپ 8ویں تاریخ تک یوم تربیہ تک احرام نہیں باندھتے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں اس لیے نہیں چھوتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. سبتی جوتے میں اس لیے پہنتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جن پر بال نہیں تھے، آپ انہی پر وضو کرتے تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں. زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا، میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں. اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹی آپ کو لے کے چلنا پڑتی، یعنی 8ویں تاریخ کو. تو
اب آپ دیکھیں کہ چاروں چیزوں میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ میں کیوں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے آپ کا اتباع اور آپ کی سنت کو فالو کرنا دین کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سی چیزیں صحابہ نے صرف دیکھ کے سیکھی ہیں، آپ نے فرمایا نہیں. وہ صرف نوٹ کرتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو دیکھتے تھے وہی کرنے لگتے تھے. آج بچے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم بڑے نہیں کرتے. جب تک ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں آئے گا، ہمارے اندر وہ ذمہ داری نہیں آئے گی، جب تک ہمارے اندر وہ سب کچھ نہیں آئے گا جو ہم بچوں میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر بچے بھی وہ نہیں کریں گے.